السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان حسن، ساتھ موجود ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ ناظرین، پی ٹی آئی کے لیے آج برا دن تھا، بلکہ یوں کہیے کہ ایک اور برا دن تھا۔ ایک تو جی ایچ کیو حملہ کیس میں بانی پی ٹی آئی سمیت 100 کے قریب افراد ہیں جن پر فرد جرم آج عائد کر دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ توشہ خانہ 2 کیس میں بشرا بی بی کے وارنٹ جاری کر دیے گئے ہیں، اور پھر لاہور میں سے بھی اطلاع آئی کہ جی اے ٹی سی نے، جو انسداد دہشت گردی عدالت ہے، اس نے جناح ہاؤس حملہ کیس میں عالیہ حمزہ سمیت 6 ملزمان کے جو ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ہیں وہ جاری کر دیے ہیں۔ تو پی ٹی آئی یقیناً آج جو ہے وہ تذبذب کا شکار ہوگی، لیکن دوسری طرف پاک فوج جو ہے اس کی طرف سے بھی آج کوئی ایک اعلامیہ آیا ہے۔ فارمیشن کمانڈر کانفرنس ہوئی اور اس میں جو باتیں ہوئیں، آغاز شامی صاحب یہیں سے کر لیتے ہیں کہ جو آج میسیج ہے ہم کیا سمجھیں شامی صاحب؟ جو میسیج آ رہا ہے وہ کلیئر کٹ میسیج ہے، کیونکہ اس میں ذکر ہوا ہے اور کہا گیا ہے کہ جی بعض سیاسی عناصر کے مذموم عزائم کے تسلسل کی عکاسی کرتا ہے یہ پروپیگنڈا جو کہ اس وقت جاری ہے۔ دیکھیں، پاک فوج جو ہے اس کے دستے بلائے گئے تھے اسلام آباد میں تاکہ امن قائم رہے اور جو حساس تنصیبات ہیں، عمارتیں ہیں، ان کی حفاظت ہو سکے۔ آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت 245 تو فوجی دستوں نے نہ تو کہیں ہجوم پر فائرنگ کی، نہ ان کو نشانہ بنایا، نہ ان کی یہ ذمہ داری تھی۔ ٹھیک، افواج انگیج نہیں ہوئی، اور جو وہاں ہوا، جو کچھ ہوا، اور جس طرح سے پھر اندرون ملک اور بیرون ملک ٹارگٹ فوج کو کیا گیا، یعنی پولیس کو اور قانون نافذ کرنے والے جو سول ادارے ہیں، اگر آپ ان پہ تنقید کرتے تو بات سمجھ میں آتی تھی، لیکن فوج جو ہے، یہ کہا گیا یہ فوجی جوان جو ہیں انہوں نے گولیاں چلائی ہیں، انہوں نے، اور پھر جنرل عاصم منیر کے خلاف ایک غلیظ مہم کا آغاز کر دیا گیا کہ وہ یہ ذمہ دار ہیں، سب کچھ ان کے کہنے پہ ہو رہا ہے۔ اور پھر اور خبریں جو جھوٹی پھیلائی گئیں، فیک نیوز، ہزاروں، پھر کہا سینکڑوں افراد جو ہیں مارے گئے ہیں، اور یہ میسیکر جو قتل عام ہوا ہے، اور قتل عام کی ذمہ داری جو ہے وہ فوج پر ڈال دی گئی۔ تو یہ جو سب جھوٹ ہے اور یہ جو پروپیگنڈا کیا گیا، اس نے ظاہر ہے کہ پھر فوج کے جذبات کو بھی مجروح کیا، اور پاکستان جو ہے اس وقت اس کا سب سے مضبوط ادارہ جو ہے وہ افواج پاکستان ہے۔ بالکل، اب وہ کھٹکتی ہیں ہمارے دشمنوں کی نظر میں، ان کو ٹارگٹ کیا جائے، ان کو کمزور کیا جائے، اور ان کو نشانہ بنایا جائے۔ تو یہ جو نشانہ بنانا ہے، ظاہر ہے اس کی نہ کوئی تائید کی جا سکتی ہے، نہ اس کی حمایت کی جا سکتی ہے، نہ اس پر اطمینان کا اظہار کیا جا سکتا ہے، نہ اس پر چپ کے بیٹھا جا سکتا ہے۔ اور سوشل میڈیا جو ہے اس پہ آپ یہ دیکھیں، جو ضلع کرم ہے اس کے اندر یا جو واردات ہوئی اور جو قتل و غارت ہوئی، ہمارے بھائی ہیں طلعت حسین، وہ اس پر اظہار افسوس کر رہے ہیں اور اس کو قطر بیعت کر کے کہہ کے یہ اسلام آباد کا سانحہ جائے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اور اب پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں گوہر، وہ تو بار بار ہاتھ روک رہے ہیں اور بات کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی باتیں نہ کی جائیں۔ تمہارا آج سخت رد عمل کا مظاہرہ ہوا ہے۔ سر ایک اور بات جو سامنے آئی، جو کہا گیا اس میں، وہ یہ کہ اعلامیہ میں کہ جی یہ ضروری ہے کہ حکومت بے لگام غیر اخلاقی آزادی اظہار رائے کی آڑ میں زہر اگلنے، جھوٹ اور معاشرتی تقسیم کا بیج بونے کے خاتمے کے لیے سخت قوانین اور ضوابط بنائے اور ان پر عمل درآمد کرائے۔ سیاسی اور مالی فوائد کی خاطر جعلی خبریں پھیلانے والوں کی نشاندہی کر کے انہیں انصاف کے کٹہرے میں لانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اب یہی تو بڑا چیلنج ہے نا، جو سوشل میڈیا ہے، جو ڈیجیٹل میڈیا ہے، اس کو کیسے روکنا ہے، کیسے ذمہ داروں کو پکڑنا ہے۔ کئی لوگ تو پاکستان میں ہیں ہی نہیں، جی ہاں، پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ سوشل میڈیا جو پلیٹ فارم ہے ان کو استعمال کر رہے ہیں ناجائز طور پر، اور سوشل میڈیا جو پلیٹ فارم ہے وہ پاکستان کے کسی قانون کے سامنے جواب دہ نہیں ہے۔ دیکھیں، اخبار میں کوئی خبر چھپتی ہے یا ہم ٹی وی پہ کوئی بات کرتے ہیں تو ہم ذمہ دار ہیں نا، بالکل،
اس کی انتظامیہ ذمہ دار ہے، اور اگر اس کی تردید آئے تو منتظم ذمہ دار ہے، اخبار کا ایڈیٹر ذمہ دار ہے، اور چینل کا جو منتظم ہے وہ ذمہ دار ہے، اس کو بھی پوچھا جاتا ہے۔ تو یہاں تو جو پلیٹ فارم ہے سوشل میڈیا کے وہ ذمہ دار ہی نہیں ہے، ان پہ ہمارے قانون کا اطلاق ہی نہیں ہوتا، جو شخص جہاں بیٹھ کر جو غلطت پھینکنی چاہے پھینک سکتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا چیلنج ہے کہ یہ کس طریقے سے مؤثر کارروائی کی جا سکتی ہے۔ نہ تو آپ دیکھیں نا نیٹ پہ پابندی لگا کے اس کی رفتار کم کر کے وہ تو بھی آپ مسئلہ حل نہیں کر سکتے، بالکل اس سے لوگوں کے پھر جو آپ کی اکانومی متاثر ہوتی ہے، شکایات بزنس سامنے آ رہی متاثر ہوتا ہے۔ لیکن اب اس کا سامنا کیسے کرنا ہے، یہ ایک ہم سب کو قومی سطح پر غور کرنا چاہیے۔ اب جو قوانین سخت بن رہے ہیں، سخت قوانین بننے چاہیے، لیکن پھر ان کا نفاذ کیسے ہوگا؟ اب یہ ہوتا تو یہ ہے کہ جو قوانین بنتے ہیں ان کا نفاذ جو ہے وہ نامناسب طریقے سے ہوتا ہے، اور ان لوگوں پہ ہوتا ہے جو ذمہ دار نہیں ہے۔ اب ہم مین اسٹریم میڈیا جو ہے اس کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ سارے جو سوالات اٹھائے گئے ہیں اور جو مطالبات کیے گئے ہیں ان کے جائز ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، صحیح، لیکن ان پہ مقصد حاصل کیسے کرنا ہے، کارروائی کیسے کرنی ہے۔ ابھی تو حکومت قوانین کو سخت بنا رہی ہے، ایک کو اتھارٹی بھی قائم کر لی۔ ابھی تو آپ دیکھیے ایف آئی اے کا جو سائبر ونگ ہے لاہور میں، سائبر کرائم ونگ، جو سائبر کرائم ونگ 20 آدمی ہے اس کے پاس، اچھا، اور پورا انہوں نے 20 آدمی، اس میں کلرک بھی ہوں گے، اس میں پی این بھی ہوں گے، اس میں ڈرائیور بھی ہوں گے، تو پھر اس طرح کام چلتا ہے۔ تو یہ اب اس پہ غور کر کے کام کرنا پڑے گا۔ سر، جو ذمہ دار لوگ ہیں جنہیں ذمہ دار ہونا چاہیے ان کے ہی اکاؤنٹس اگر غیر ذمہ دار طریقے سے استعمال ہو رہے ہیں، جیسے کہ بانی پی ٹی آئی کا ماضی میں ہوا، اور اب فیصل واوڈا صاحب بڑے باہر استعمال ہو رہا ہے، شد و مت سے جو ہے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو کنٹرول ہی نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں نہ ہم اس کی تردید کرتے ہیں اور نہ اس کی تائید کرتے ہیں، نہ اس کو ڈس آن کرتے ہیں نہ اس کو آن کرتے ہیں۔ تو پی ٹی آئی کے ذمہ دار جو کہتے ہیں، تو ان کو چاہیے یہ حالات جو ہے خودکشی نہ کریں، خودکشی کے راستے پہ نہ چلیں، اور اپنی جو جد و جہد ہے اور جو بھی لڑائی ہے اس کو ایک حدود و قیود میں رکھیں۔ آخر ملک میں حکومت تو پاکستان پہ کرنی ہے نا، جو امنگ ہے، تو پھر اس طرح سے نہیں ہو سکتا پاکستان کے اداروں کے سامنے کھڑے ہو کر ان کو نشانہ بنا کر تو آپ کوئی چیز حاصل نہیں کر سکیں گے۔ سر، پی ٹی آئی کو کیا حاصل ہو رہا ہے؟ کیونکہ 9 مئی جیسا جو ہے وہ ثانیہ ہوا، اس کے بعد پھر یہ 26 نومبر والا واقعہ ہوا، اب آج جی ایچ کیو حملہ کیس، اس میں سر فرد جرم عائد کر دی گئی، اس میں گرفتاریاں بھی ہو گئی ہیں، 147 ملزم ہیں، اس میں اشتہاری 28 ہیں، غیر حاضر 19 ہیں، تو کل ملا کے 143 جو ہیں وہ اس میں یعنی کہ نامزد بھی ہیں، 100 پر فرد جرم جو ہے وہ عائد ہو گئی۔ یہ بڑا مطلب یعنی کہ ایک ظاہر ہے جو بھی ہماری جو عدالتیں ہیں 1 سال سے زیادہ ہو گیا، ہاں جی، اور یعنی کچھوے کی رفتار سے بھی نہیں چل رہی اور چیونٹی کی رفتار سے بھی نہیں چل رہی۔ تو جو بھی ہے عدالتوں کو فیصلے کرنے چاہیے، اگر جو ملزم ہیں ان کو سزا دیں، جو جنہوں نے جرم نہیں کیا ان کو رہا کریں، اور پھر جس کو سزا دیں گے، کیونکہ کوئی ابتدائی عدالت ہے وہ اپنی اپیل کرے گا، قانونی جنگ لڑے گا، مگر فیصلے تو ہونے چاہیے نا۔ اب اب وارنٹ جاری ہو رہے ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، جو کچھ کرنا ہے وہ جلد کریں تاکہ لوگ پھر ایک عدالت سے دوسری عدالت میں جا سکیں، اور سب کو اپنا معاملہ جو ہے قانون کی عدالت میں لڑنا چاہیے اور وہیں طے ہونا چاہیے۔ یہ باتیں نہ سڑکوں پہ طے ہو سکیں گی، نہ سازشوں سے طے ہو سکیں گی، نہ گالیوں سے طے ہو سکیں گی، نہ تہمتوں سے طے ہو سکیں گی۔ یہ بات جو ہے بس قانون کا سہارا لے کر اور قانون کی عدالتوں میں مقدمہ لڑ کر یہ طے ہو سکیں گی۔ یہ ہمارے تمام سیاسی جماعتوں کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔ لیکن سر، اب جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں، ہم کوشش بھی کر رہے ہیں، جو ہمارے رپورٹر ہیں، کورسپونڈنٹ ہیں بھٹی صاحب، وہ ہمارے ساتھ ہوں، کیونکہ ظاہر ہے ڈیالہ میں انہوں نے آج وٹنس کیا، وہاں سے گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ جو چوکی ہے وہاں پہ پولیس چوکی، وہاں پر منتقل کر دیا گیا عمر ایوب صاحب، ان کو احمد چٹھا صاحب، راجہ بشارت صاحب ہیں، ان کے 5-6 کے قریب بتا رہے ہیں کہ گرفتاریاں جو ہیں وہ ہو گئی ہیں۔ ان کو ایک متعین الزام کے تحت ایک متعین مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے۔ اب وہ اپنی ضمانت کی درخواست دیں یا اس کے بعد اپنا مقدمہ لڑیں۔ یعنی ہماری تمام تر یعنی نیک خواہشات ان کے ساتھ ہیں، تو وہ اپنا جو بھی فورم اویلیبل ہے اس پہ اپنا مقدمہ لڑے، اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرے۔
فی الحال تو سر صحت جرم سے جو ہے وہ انکار کرتی ہے. یہ جو بھی ہے اب یہ تو ہمارا کام نہیں ہے نا, یہ تو عدالت کا کام ہے. سر توشہ خانہ 2 میں اس دن ہمارے ساتھ تھے سلمان صفدر صاحب, ان سے ہم پوچھ رہے تھے بشریٰ بی بی جو ہیں وہ پیش ہو جائیں گی, انہوں نے کہا پیش ہو جائیں گی, لیکن وہ آج بھی جو ہے وہ وہاں پر پیش نہیں ہوئی, تو ان کے وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ بھی جاری کر دیے گئے توشہ خانہ 2 میں. ان کے پاس راداری کی ضمانت تو ہے, جب وہ پیش ہوں گی عدالت میں تو آج وہ انہوں نے کوئی سرٹیفکیٹ پیش کیا, میڈیکل جی سرٹیفکیٹ. ہاں پہلے کیا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ جی بیمار تھیں, اس میں ان کا شاید MRI بھی ہونا تھا, یہ ساری ڈیٹیلز اس میں تھی. وہ کہیں کسی سرگرمی میں تو نظر نہیں آ رہی, پر یہ تو عدالت جانے, پھر جو عدالت کی کارروائی ہے ہم اس پہ دخل تو نہیں. بالکل. چلیں سر ذرا بھٹی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ذرا ان سے کوئکلی پوچھ لیتے ہیں. آج بھٹی صاحب کون کون گرفتار ہوا, اور فیصل جوہری صاحب تو کہہ رہے ہیں جی حفاظتی ضمانت تھی عمر ایوب صاحب وغیرہ کی, تو پھر کیسے ان کو گرفتار کر لیا؟ معلوم ہے کہ کیوں گرفتار کیا گیا ان لوگوں کو؟ جی ابھی تک یہ تفصیلات سامنے نہیں آئیں, لیکن ابھی بھی اس وقت تک بھی وہ اڈیالہ چوکی کے اندر موجود ہیں, جو تھانہ صدر بیرونی کی چوکی ہے وہاں پر موجود ہیں, اور کل 5 اس میں رہنماز شامل ہیں, جن میں ایک راجہ بشارت ہیں, اور ان کے ساتھ عظیم ہیں, عمر ایوب صاحب ہیں, اور احمد چٹھا ہیں, اور یہ تقریباً 5 لوگ ہیں جن کو تحویل میں لیا گیا ہے. یہ جیل سے باہر آ چکے تھے اور وہاں سے ان کو پولیس نے تحویل میں لیا. نہیں ابھی تک پولیس کس مقدمے میں ان کو پکڑا گیا ہے؟ ہاں یہ بتایا گیا کس مقدمے میں؟ نہیں ابھی تک یہ پولیس نے ابھی تک نہیں کی, تفصیلات جاری نہیں کی. GHQ حملہ کیس میں تو ابھی آج فرد جرم عائد ہوئی ہے, اور اس میں تو گرفتاری نہیں ہو سکتی. یہاں ایک یہ بھی چل رہا ہے کہ جن لوگوں کی پشاور سے حفاظتی بیل ہے وہ شاید پنجاب میں وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتی, یا یہاں پہ یہ کنفیوژن چل رہا ہے, لیکن ابھی تک پولیس نے کوئی چیز سامنے نہیں دی. ان سب کو حفاظتی بیل ہوئی ہے پشاور سے؟ جی حفاظتی بیل ہوئی ہے ان کی. نہیں حفاظتی 4 کی ہو چکی ہے, عظیم کی نہیں ہوئی. نہیں وہ تو ان کو عدالت کے سامنے جانا چاہیے نا. حفاظتی بیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسری عدالت کے سامنے پیش ہو جائیں اور وہاں پھر اپنا معاملہ جو ہے وہ پیش کریں عدالت کے سامنے. تو بہرحال جو بھی ہے, اب یہ فیصلہ تو عدالت ہی کو کرنا ہے. اچھا ماحول جو ہے اس سے تلخ ہوگا, اور ظاہر ہے یہ تلخی جو ہے وہ روکنا ہمارے پاس میں تو نہیں ہے. سر آج ایک تلخی اور ہوئی ہے اڈیالہ جیل کے کمرہ عدالت میں. وہ بھٹی صاحب نے خبر دی کہ بیرسٹر گوہر سلمان رجا صاحب جو ہیں وہ ان کی حلیمہ خان سے تکرار ہوئی ہے. کس بات پہ ہوئی, کیا؟ حلیمہ خان اپنی جگہ کافی سخت مزاج ہے, اور وہ ان کو سے جواب طلب کر رہی تھی کہ آپ گئے ہیں زخمیوں کے پاس, جو تعداد بتائیں کیا ہے. بھٹی صاحب کوئکلی. جی آج جب یہ تمام گفتگو ہوئی تو یہ FIA کے اسپیشل جج سینٹر ہے توشہ خانہ 2 کی سماعت ہو رہی تھی. یہ معمول کی جو عدالت جہاں لگتی ہے وہاں تو GHQ حملہ کیس چل رہا تھا, اور یہ الگ سے ایک باہر والی کورٹ ہے, اس میں یہ سماعت ہوئی. چھوٹا سا کمرہ ہے, اس میں جج صاحب نے سماعت کی. اس سے پہلے ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی حلیمہ خان صاحبہ, اور ساتھ ان کے دیگر جو اہل خانہ تھے اور بہنیں تھیں وہ بیٹھی ہوئی تھیں, جبکہ دوسری جانب بیرسٹر گور اور سلمان اکرم راجہ اور دیگر لوگ بیٹھے تھے. حلیمہ خان صاحبہ کا یہ کہنا تھا کہ آپ اس جو اسلام آباد میں جو واقعہ ہوا اس پہ آپ نے جو بیانات دیے ہیں وہ درست نہیں ہے, اصل صورتحال کچھ اور ہے. تو اور آپ ان کے لوگوں کے گھروں میں جائیں, اور وہاں آپ ابھی تک نہیں گئے. جس پر سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گور نے کہا کہ ہم صرف وہی چیز بتا سکتے ہیں جس کے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں. آپ جو گرفتار لوگ ہیں ان کو مسنگ میں نہ ڈالیں, مسنگ پرسن اگر ان میں کرتے ہیں تو پہلے ہی لوگ گرفتار ہیں. اچھا آخر میں یہ بتائیں, شیخ رشید صاحب کی بھی کوئی ملاقات ہوئی ہے؟ اطلاعات آ رہی ہیں شیخ رشید صاحب ملے آج بانی PTI سے. جی بالکل, یہ GHQ حملہ کیس میں آج ایک بڑی سماعت تھی. اس میں تقریباً 88 ملزمان جو ہیں وہ عدالت میں حاضر تھے, جن میں شیخ رشید احمد صاحب بھی موجود تھے. وہ ذرا یہی بتاتے ہیں کہ جب وہ اندر گئے تو بانی PTI سے ان کی ملاقات ہوئی. کافی دیر وہ آپس میں گفتگو کرتے رہے, اور اس گفتگو میں کافی چیزیں کلیئر ہوئی ہیں. اور یہی ذرائع بتاتے ہیں کہ بانی PTI نے شیخ رشید کے حوالے سے اچھے کلمات ادا کیے ہیں, اور کہا ہے کہ آپ ہمارے بڑے ہیں, اور آپ ہمارے ساتھ ہیں, مجھے پتہ ہے آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ احمد بھٹی صاحب.
شیخ رشید صاحب سے بھی سر اچھی ملا بات کر ہے، ہاں ملنا جو ہے شیخ وہ ہو رشید گئی، ملاقات ہو گئی۔ اچھا سر، مشکلات جو ہیں وہ ٹھیک ہے وہ بڑھتی جا رہی ہیں، لیکن سر آج مشکلات کو کم کرنے کے لیے کے پی میں آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ سر وہاں پر جو سب سے بڑی جماعت ہے صوبے کی وہ یعنی کہ شامل نہیں ہوئی، وہ اس کا حصہ نہیں بنی جو حکومت ہے جس کی۔ کے پی میں جو آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی ہے وہ تو گورنر صاحب نے بلائی ہے نا، گورنر جو کنڈی صاحب ہیں، جی ہاں، فیصل کریم کنڈی صاحب، اور وہ حریف ہیں گنڈا پور کے، اور ان کے عزیز بھی ہیں، آپس میں انتخاب بھی لڑتے ہیں، ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے۔ دیکھیے گورنر صاحب جو ہے ان کی یہ ذمہ داری تو نہیں ہے نا کہ وہ اے پی سی بلائیں، تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ وزیر اعلیٰ سے بات کر لیتے، پھر مشاورت کر کے دونوں میزبان بن جاتے، یا وزیر اعلیٰ سے کہتے کہ آپ کانفرنس بلا لیں، یا پھر وہاں کے جو پیپلز پارٹی ہے اس کے جو لیڈر ہیں وہاں ان کو کہتے کہ وہ کانفرنس بلائیں، آل پارٹیز کانفرنس۔ تو گورنر ہاؤس میں ہوئی ہے اور انہوں نے اس میں شرکت نہیں کی، پی ٹی آئی نے، نہ حکومت نے شرکت کی ہے۔ اختیار ہے سر، مطلب یعنی کہ یہ تو چلیں ذمہ داری ان کی نہیں، لیکن اختیار ہے کہ وہ بلا سکتے ہیں، کیونکہ بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں اختیار ہی نہیں ہے ان کو تو بلانے۔ دستور میں کوئی منع تو نہیں ہے کہ آپ اپنے مہمانوں کو بلا لیں یا مشاورت کر لیں، کو گورنر صاحب پر کوئی ممانعت تو نہیں ہے، لیکن ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ تو وزیر اعلیٰ ہیں، تو معاملات ان کو چلانے ہیں۔ گورنر جو ہیں یہ مشورہ دے سکتے ہیں وزیر اعلیٰ کو، یا پھر اپنی پارٹی کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس طرح بلاول بھٹو زرداری یا کوئی اور رہنما بلا لیتا۔ تو یہ جو انہوں نے خود بلائی ہے نا، اس سے تو پھر کنفیوژن واقع ہوتا ہے۔ اسپیکر کے ذریعے انہوں نے سی ایم کو دعوت دی تھی، اور پھر پی ٹی آئی کے پی کے جو جنرل سیکرٹری ہیں علی اظہر، ان کو بھی دعوت دی، وہ بھی نہیں آئے۔ 16 جماعتیں تھیں اس میں، جو تھوڑی بہت میں نے معلومات دی، 70 سے زائد شرکا تھے، جس میں اے این پی کے میاں افتخار صاحب، قومی وطن پارٹی کے آفتاب شیرپا، اور جے یو آئی کے مولانا عطاء الرحمان صاحب، وہ بھی تھے، لیکن کیونکہ پی ٹی آئی نہیں تھی تو آلو گوشت پکا رہے ہیں نا، جس میں آلو بھی نہیں ہے، گوشت بھی نہیں ہے، تو آلو گوشت کیسے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ کانفرنس جو ہے وہ بلانی چاہیے تھی وزیر اعلیٰ کو، اچھا، یا پھر اگر پیپلز پارٹی بلانا چاہتی تھی تو پیپلز پارٹی کے طور پہ بلا لیتی۔ ہمیں دستور جو ہے اس کی نزاکتوں کا احساس کرنا چاہیے اور تجاوز نہیں کرنا چاہیے اپنی حدود سے، میں سمجھتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، اس میں اعلامیہ کیا ہوا؟ ہاں جی، پہلے ذرا سنیں سر، ذرا گورنر کے پی جو ہیں وہ کیا فرما رہے تھے، پھر میں اعلامیہ آتا ہوں۔ ہم سیاسی جرگہ کہیں گے، ہم صدر پاکستان کے پاس بھی جائیں گے، ہم وزیر اعظم پاکستان کے پاس بھی جائیں گے، ہم ان سٹیک ہولڈرز کے پاس بھی جائیں گے جو ہمارے صوبے میں امن و امان کے حوالے سے جو ہمارے ایشوز ہیں اس کے اوپر وہ بات کریں گے، کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم ایک ایسی حکومت جو صوبے میں موجود ہے جس نے اس صوبے کو ملیٹنٹس کے حوالے کر دیا ہے، اور ہمیں اس کی جڑ میں بھی جانا ہے کہ یہ ملیٹنٹس آئے کیسے ہیں۔ جب تک آپ بیماری کی جڑ کے تک نہیں جائیں گے اس وقت تک یہ بیماری ختم نہیں ہو سکتی۔ 2013 میں تقریباً ہم نے پرامن صوبہ ان کے حوالے کیا تھا۔ آج اگر صوبے میں بدامنی آئی ہے تو صوبائی حکومت ہمیں بتائے کہ بدامنی کیوں آپ لے کے آئے ہیں۔ تو یہ بہت سی چیزیں، چاہے وہ کرم کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں، ایک غیر ذمہ وارانہ رویہ، جب ہمارا وفد وہاں پر جا رہا تو سی ایم ایک دن پہلے وہاں پر دوڑے کہ میں چلا جاؤں۔ انشاءاللہ ہمارے نقش قدم پہ چلتے ہوئے وہ اب اے پی سی بھی بلائیں گے، انشاءاللہ ہم ان کو سیاست بھی سکھائیں گے۔ بدماشی اور غنڈہ گری تو ان کو زیادہ آتی ہے، لیکن ہم سیاست بھی تھوڑا تھوڑا ان کو سکھائیں گے۔ اس طرح اگر ہم اکٹھے ہوں گے اور ان کو اس لائن پہ لے کے آئیں گے۔ سر وہ کہہ رہے ہیں اے پی سی میں خیبر پختونخوا کے مالی اور سیاسی مفادات کے لیے سیاسی اور ٹیکنیکل کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ ہوا ہے، اور یہ کمیٹیاں تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ جو ہیں وہ بات چیت کریں گی۔ مرکزی اور صوبائی حکومت خیبر پختونخوا میں امن کے قیام میں ناکام دکھائی دے رہی ہے، جو بھی انہوں نے ذکر کیا۔ کرم میں فسادات کی آگ میں 200 سے زائد جانیں ضائع ہوئیں۔ اس کے علاوہ سر اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ فوری 11واں NFC ایوارڈ اور ضم اضلاع کے لیے مختص 3% واجب الادا رقم جو ہے وہ جاری کی جائے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جو پرامن پشتونوں کو دوسرے صوبوں اور دارالحکومت اسلام آباد میں بیجا تنگ نہ کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ دیکھیے یہ مطالبے جو ہیں تو سارے مناسب ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جو صوبائی حکومت کا جو کام ہے امن و امان قائم کرنا، اور صوبائی حکومت ہی نے ان معاملات کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے، پولیس اسی کے ماتحت ہے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے صوبے میں اسی کے ماتحت ہیں، تو یہ جو اس سے بالاتر ہو کر وہ اقدام کرنا، تو یہ ایک میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی بہت اچھا نتیجہ نکلے گا۔ ہر قیمت پر وزیر اعلیٰ کو اسے لیڈ کرنا چاہیے تھا، یا پھر سیاسی جماعتوں کو اپنے طور پہ ملنا چاہیے تھا۔ گورنر صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں، تو یہ ایک
پھر اگر آپ کو اتنی بد اعتمادی ہے اور اس قدر آپ تنقید کر رہے ہیں حکومت پہ، تو پھر تو آپ گورنر راج کی سفارش کر دیں. بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں ہم گورنر راج کی حمایت نہیں کریں گے، اور کوئی بڑی سیاسی پارٹیوں سے کسی نے بھی حمایت نہیں کی. تو جب گورنر راج اس سے معاملہ مزید پیچیدہ ہو جائے گا. تو اس لیے ہمیں دستور کے مطابق کام کرنا ہے، دستور کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنا. یعنی اگر ہم فوج دستور کے ساتھ تجاوز کرے تو اس پہ تنقید کریں اور خود جو ہے دستور کو بادیچہ اتفال بنا دیں، تو پھر تو یہ بات مناسب نہیں ہے. تو واقعی یہ ہے کہ جو پشتون ہیں، یہ بار بار بات کہی جا رہی، پی ٹی آئی کے لیڈرز بھی کہہ رہے ہیں جی سر، کل اسد کہ قیصر صاحب اسلام آباد میں جی جو پشتون باشندے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. میرا خیال ہے کہ میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں دیکھی. لاہور میں ماشاءاللہ ہزاروں پشتون آباد ہیں، کراچی میں آباد ہیں. کراچی تو پشتونوں کا سب سے بڑا شہر ہے، پشاور سے بڑا شہر ہے. تو بہت سارے بزنسز جو ہیں وہ بھی کر رہے ہیں. اور بعض ذمہ دار جو ہیں قانون شکن، اگر وہاں وہ پشتون ہوں خواہ وہ پنجابی ہوں، ان کا محاسبہ تو ہونا چاہیے. لیکن یہ بار بار یہ اس طرح کی باتیں کر کے کہ بھئی پشتونوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، میرا خیال یہ کوئی مناسب کارروائی نہیں ہے، مناسب مطالبہ نہیں ہے، یا مناسب ازاریہ نہیں ہے. پشتون جو ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، جس طرح ہم پاکستانی ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں. ان کو میرا خیال اتنے پشتونوں کی جو جتنی بڑی تعداد کے پی کے سے باہر آباد ہے، یعنی پنجاب سے تعلق رکھنے والے یا سندھ سے تعلق رکھنے والے، اتنی بڑی تعداد میں کے پی کے میں نہیں ہے، بلکہ بہت کم تعداد میں بھی نہیں ہے. مگر اس کے باوجود ہر جگہ ایک امن و امان ہے، بھائی چارہ ہے، اور بھائی چارہ قائم رہنا چاہیے. اور کوئی تکلیف کسی پشتون کو نہیں پہنچنی چاہیے، اس کا مداوع ہونا چاہیے. پھر شکایت بھی جو ہے اس میں واضح ہو نا یا کہاں یہ کوئی مناسب اقدام کیا گیا تاکہ اس کا ازالہ کیا جا سکے. صرف یعنی اخباری بیانات جاری نہیں کرنے چاہیے اس حوالے سے. سر جو خط لکھا ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے وزیر اعظم کو، وہ درست طریقہ ہے کہ جس میں یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسلام آباد میں خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے غیر قانونی طور پر گرفتار شہریوں کی رہائی جو ہے وہ فوری عمل میں لائی جائے، اور ڈی چوک احتجاج کے بعد مزدور طبقہ جو ہے اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس خط میں کہ نشانہ بنایا گیا ہے، اور یہ ایسا رویہ رکھنا بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. دیکھیے وزیر اعلیٰ نے خط لکھا ہے نا وزیر اعظم کو، ان کو حق حاصل ہے. وزیر اعظم کو چاہیے کہ وہ اس کا جواب دیں، جو اقدامات کرنا چاہیے وہ کریں. اور جوابی خط پہ لکھ سکتے ہیں بھئی آپ جو مرنے مارنے پہ آ رہے تھے یہاں، آپ کیوں آ رہے تھے. لیکن خط لکھنا جو وزیر اعظم کو ہے وہ تو کوئی جرم تو نہیں ہے نا. وہ تو ایک جو آپ کا ایک اعلیٰ تر منصب ہے، اعلیٰ ترین منصب ہے وزیر اعظم کا، تو ان کو انہوں نے شکایت درج کرائی ہے، اس کا جواب دینا چاہیے ان کو، اور جو بھی جائز شکایت ہے اس کا ازالہ کرنا چاہیے. جو انہوں نے جو جہاں ان کا نقطہ نظر ایسا ہے جس سے اختلاف ہے اس کو بھی واضح کر دینا چاہیے. بعض لوگ تو سر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اب ویسے جیسے وہ احتجاج کا کارڈ استعمال کرتی ہے تو اب وہ یہ پشتون کارڈ جو ہے وہ استعمال کر رہی ہے. جو بھی ہے وہ بھی پی ٹی آئی کو چاہیے جہاں کوئی مقدمہ درج ہو رہا ہے، یہاں کسی کو تنقید کیا جا رہا ہے، وہ واضح نشاندہی کرے، اس طرح عمومی بیانات جاری نہ کرے. ٹھیک ہے سر، ایک بریک لیتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب ایک بار پھر اہمیت جو ہے وہ اختیار کر گئے ہیں، وہ کیا وجہ بنی، تو اس پر بریک کے بعد ہم جب واپس آتے ہیں تو بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. شامی صاحب، سر مولانا صاحب کا آستانہ جو ہے ایک بار پھر یعنی کہ بارونق ہو گیا، آباد ہو گیا ہے. ملاقاتوں کا سلسلہ کل بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ ملے جا کے، پھر آج فیصل وابڈا صاحب جو ہیں انہوں نے جا کے ملاقات کی، وہ باہر نکلے، انہوں نے گفتگو کی. 26ویں ترمیم کے بعد یعنی کہ یہ بڑی اہم ملاقاتیں تصور کی جا رہی ہیں. مدرسہ بل ہے یا ایکٹ کہہ لیں اس پر دستخط نہیں کیے زرداری صاحب نے. اس پر رجسٹریشن بل جو ہے جی وہ قومی اسمبلی میں منظور ہو چکا اور سینٹ سے بھی منظور ہو چکا، لیکن صدر زرداری صاحب نے اس کو اعتراضات لگا کر واپس کر دیا تھا. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ تعلیم تو صوبائی مسئلہ ہے نا، اور صوبہ میں بھی قانون موجود ہیں اور مرکز میں بھی. تو اب یہ کنفیوژن ہے کہ یہ جو قانون بنے گا تو کہاں نفاذ ہوگا، کیسے نفاذ ہوگا. اچھا، تو اب بہرحال مولانا سے اتفاق ہوا تھا 26ویں ترمیم کے وقت کہ یہ قانون آئے گا جو مدرسوں کی رجسٹریشن ہو سکے گی، اور پھر ان کے نصاب کے حوالے سے، ان کے
हिसाबात के हवाले से। तो अब ये बिल जो है अब जॉइंट सेशन जो है उसमें पेश होगा। कहा ये जा रहा है कि ये जॉइंट सेशन और जहाँ फिर सूबाई हुकूमतों का इख्तियार है वहाँ उनको लेजिस्लेट करना पड़ेगा सूबाई असम्बली में। लेकर मौलाना क्योंकि बहुत बेफर गए थे और उन्होंने कहा था 7 दिसंबर से तक का अल्टीमेटम दिया था, 2 दिन के बाद, और वरना फिर वो कह रहे हैं 8 को हम जलसा करेंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे और धरना देंगे और हमें कोई रोक भी नहीं सकेगा, वो उठा नहीं सकेगा। तो बहरहाल बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं उनको भी परेशानी हुई, हुकूमत भी कोई परेशानी हुई, वो भी पहुँचे और फैसल वावडा पहुँचे हैं। तो इसका मतलब है कुछ दूसरे हलकों को भी परेशानी हुई और दूसरे हलकों को, और राना सनाउल्लाह जो है वो भी मुलाकात कर रहे हैं मौलाना से। तो बहरहाल अब ये मामला किसी सूरत निबट जाएगा। हुकूमत को भी चाहिए कि जो वादे किए जाते हैं वो पूरे किए जाएं, पर जरदारी साहब को भी एतमाद में लेना चाहिए था। ये जरदारी साहब को चाहिए था कि वो मशवरा कर लेते या मौलाना फजलुर रहमान को बुला लेते। तो बहरहाल उम्मीद है इसको संभाल लिया जाएगा। चलिए सर, देखिए फैसल वावडा साहब हमारे मदरसे हैं, देखिए कितने गरीब लोग। एक तो हम वहाँ ऐसे स्कूल हैं हमारे मुल्क में जो हज़ारों रुपए फीस लेते हैं, लाखों रुपए फीस लेते हैं एक साल में। और ये मदरसे जो हैं ये बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको खाना भी देते हैं, उनको हॉस्टल की सहूलतें भी देते हैं, उनको बाद औक़ात तो कपड़े भी देते हैं, किताबें भी देते हैं, और लोग इनकी मदद करते हैं, लोग इनसे मुआवनत करते हैं। तो लाखों बच्चे जो हैं इस वक्त मदरसों में तालीम पा रहे हैं। अब अगर निसाब में तब्दीली आ जाए, कोई हिसाब भी, अंग्रेजी भी पढ़ाई जाने लगे, साइंस भी सर, और साइंस भी, तो वो पढ़ाई जाने लगे, तो हुकूमत को चाहिए कि इनसे ताउन करे, वो टीचर मुकर्रर करे, उन टीचरों की तनख्वाहें हुकूमत खुद अदा कर दे, ताकि और फिर ये मदरसे, मैं तो समझता हूँ मस्जिदें जो हैं वो खाली पड़ी रहती हैं, वहाँ स्कूल कायम हो जाने चाहिए। अच्छा, हाँ, यानी इमारतों की ज़रूरत ही नहीं है, स्कूल आप कायम करें तो यानी आप देखिए एक दिन में हज़ारों स्कूल खुल जाएंगे। तो और लोग कितने बड़ी तादाद में तालिब इल्म वहाँ इल्म हासिल करेंगे, और जो खतीब हैं, जो इमाम हैं, वो भी उनके मुंतज़िम बनेंगे, उनको मतलब उनको भी मसरफ में लाना चाहिए। तो ये एक, और फिर जो हमारी मस्जिदें हैं उनके तो जो खतीब हैं उनको तो कोई हुकूमत कुछ एजाज़िया भी नहीं देती। तमाम मस्जिदें रजिस्टर होनी चाहिए, हुकूमत को उन्हें को एजाज़िया भी देना चाहिए। जो मोहल्ले वाले, कमेटी वाले तो करते हैं, लेकिन हुकूमत को भी करना चाहिए। KPK में कुछ उन्होंने एजाज़िया मुकर्रर किया था, मेरे ख्याल पूरे मुल्क में ये काम करने की ज़रूरत है। तो बहरहाल मदरसों की तरफ और मस्जिदों की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। ठीक है। फैसल वावडा साहब सर जब मिलकर आए हैं तो उन्होंने मुज़ाकरात के बाद कुछ बात की, ज़रा सुनते हैं कि क्या उन्होंने फरमाया फैसल वावडा साहब ने। मुज़ाकरात से आगे चीज़ें बढ़ती हैं, बड़ी बड़ी जंगें जो हैं वो मुज़ाकरात की टेबल पर ख़त्म होती हैं, और मुज़ाकरात ही जमहूरियत का हुस्न है। अब मुज़ाकरात और सियासत इम्पॉसिबल्स को पॉसिबल्स करने का काम है। मौलाना साहब जैसे शख्सियत के जो मालिक हैं, जिनकी दूर अंदेश सियासत है, उनका अभी बड़ा इम्पॉर्टेंट किरदार है नफ़रत की सियासत को ख़त्म करने में। मेरा माइंड सेट जो है वो यही कबायली टाइप ही है, या मैं दुश्मन हूँ या मैं दोस्त हूँ। दुश्मनी भी खुल के निभाता हूँ, दोस्ती भी खुल के निभाता हूँ। एरिया है जिसमें मदरसों का इशू है, उसका रिज़ॉल्व का इशू है, उसकी परसेप्शन का इशू है, वो बहुत रेलेवेंट था मेरे लिए आँख खोलने के लिए, आई ओपनर था मेरे लिए। मौलाना साहब ने सर एक और भी बात की जो कि जी एक तो ये कि मज़ीद जो तावन है वो यानी कि उन्होंने मशरूत कर दिया है इस मदरसा रजिस्ट्रेशन मतलब तो हल हो जाएगा ना। हाँ। इसमें जो पेचीदगी हैं वो ख़त्म हो जाएं। बुनियादी बात यह है कि मदरसे जो हैं उनके साथ ताउन होना चाहिए, उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। लाखों बच्चे जो हैं वहाँ पढ़ रहे हैं, तो उनका निसाब को थोड़ा सा तब्दीली हो जाए, कोई वसाइल उनके कुशादा हो जाए, तो इससे बहुत अच्छे असरात मुरतब हो सकते हैं। अच्छा सर, कुछ लोग सवाल करते हैं कि आज फैसल वावडा साहब जो हैं वो कैसे पहुंच गए, हालांकि मैंने कहा ना कि इसका मतलब यह है कि मौलाना के रवैये से को कहीं और भी कोई थोड़ी सी तकलीफ महसूस हुई है। अच्छा, और नोटिस लिया गया है जो बालादस्त तबकात हैं उनमें भी। क्योंकि सर माजी में तो हमने देखा है कि ये मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो इसमें ज़ाहिर है एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब तो दुबई गए हुए हैं। जी हाँ, जी बिल्कुल। आज वो फैसल वावडा साहब ने जो है कुछ शेर भी पढ़ा कि वो समझ कर समझ को समझो, समझना भी एक समझ है, समझ कर भी जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। किसको कह रहे हैं सर आपके ख्याल में ना समझ? मैं आप ही को कह रहे हूँ क्योंकि मज़ाकरात जो है ना, मज़ाकरात तो होने चाहिए ना।
لیکن مذاکرات کے جو بڑے فریق ہیں نا وہ کون ہے؟ وہ حکومت ہے اور اپوزیشن ہے. بالکل. اپوزیشن کون ہے؟ وہ پی ٹی آئی ہے. تو یہ تو مذاکرات مولانا کے ساتھ کر لیں, پیپلز پارٹی ان کے ساتھ مل جائے, یا اے پی سی بلا لیں کنڈی صاحب, تو مذاکرات کا حق تو ادا نہیں ہوتا. مذاکرات تو اسی وقت ہوں گے جب پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں اور برسر اقتدار جو جماعتیں ہیں ان کے درمیان ہوں. چلیں سر دیکھتے ہیں مذاکرات ہوتے ہیں. سر آج سر شہید سہروردی صاحب کی آج ہمارے سابق وزیر اعظم اور ہمارے مشرقی بنگال کے بڑے متحدہ بنگال کے بڑے رہنما, مسلم لیگ بنگال مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل تھے, پھر وزیر اعظم تھے متحدہ بنگال کے اور مسلم لیگ کے رکن رکین, اور انہوں نے اپریل 1946 میں انتخابات کے بعد جب نمائندے اکٹھے ہوئے دلی میں, انہوں نے قرارداد پیش کی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ ایک ریاست قائم کی جائے گی, کہ بعض لوگ کہتے تھے 2 ریاستیں قائم ہوں, اچھا, مشرق میں الگ مغرب میں الگ. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ایک ریاست قائم ہونی چاہیے. تو لاہور ریزولوشن پیش کرنے کا شرف بھی مولوی فضل الحق کو ہوا جو بنگال سے تعلق رکھتے تھے, اور جب ایک پاکستان کی قرارداد پیش کرنے کا جو شرف ہے وہ بھی حسین شہید سہروردی کو ہوا جو مشرقی پاکستان سے تعلق رکھتے تھے, متحدہ بنگال سے تعلق رکھتے تھے. تو انہوں نے, اب وہ ظاہر ہے کہ مارشل لا آیا تو ان کے خلاف بھی کاروائیاں ہوئیں اور وہ ان کو گرفتار بھی کیا گیا, نااہل بھی قرار دیا گیا. پھر وہ بیروت چلے گئے کیونکہ سیاسی سرگرمیوں پہ پابندی تھی, اور بیروت ہی میں ان کا انتقال ہوا. تو جب وزیر اعظم بنے پھر ان سے اس وقت صدر کو یہ اختیار حاصل تھا کہ اگر وہ سمجھتے کہ بھئی وزیر اعظم کو تائید حاصل نہیں رہی اکثریت کی, تو ان سے استعفیٰ مانگ سکتے تھے. تو سکندر مرزا صدر تھے, انہوں نے جناب سہروردی صاحب کہا کہ آپ استعفیٰ دے دیجئے, آپ کو تائید حاصل نہیں ہے اکثریت کی. ان کی کولیشن جو تھی, ریپبلکن پارٹی بھی اس میں شامل تھی, اس میں وہ کھٹ پٹ ہو چکی تھی. تو سہروردی جو ہے ہمارے دوست منیر احمد منیر ہیں, وہ بڑی تحقیقی کام کرتے ہیں تحریک پاکستان پر, قائد اعظم پر بہت کام کیا انہوں نے, وہ لگے رہتے ہیں. اور وہ انہوں نے بھی انٹرویوز کیے. اب سہروردی جو تھے, جب ان کو پتہ لگا کہ وزارت عظمیٰ ہاتھ سے نکل رہی ہے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, وہ رونے لگے. اچھا. تو نواب مظفر علی قزلباش جو مغربی پاکستان کے وزیر اعلیٰ رہے, یہاں اس زمانے میں مغربی پاکستان جب 1 یونٹ قائم ہوا تو ڈاکٹر خان صاحب پہلے وزیر اعلیٰ تھے اور مظفر علی قزلباش دوسرے وزیر اعلیٰ. صحیح. اور وہ انہوں نے پوچھا کہ سہروردی صاحب آپ کو کیا ہوا, آپ تو بڑے مضبوط اعصاب کے مالک ہیں, آنسو کیوں نکل رہے ہیں, اقتدار جانے کا اتنا کام ہو گیا؟ اچھا. انہوں نے کہا نہیں, اپنا اقتدار جانے کا کام نہیں ہے, کشمیر جانے کا کام ہے. اچھا. کشمیر گیا ہاتھ سے. تو انہوں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ جولائی 1957 میں 1957 وہ امریکہ کے دورے پہ گئے تھے. صحیح. تو جو پریزیڈنٹ تھے آئزن ہوور, انہوں نے ان سے کہا کہ ہمیں بڑا بیر کے پی کے میں ہمیں فوجی اڈہ چاہیے. اچھا. امریکہ کو. ٹھیک ہے, جو ہوتی تھی ڈیمانڈ. تو انہوں نے کہا کہ بالکل ہم آپ کی خواہش پوری کر دیں گے, لیکن آپ کشمیر کا مسئلہ حل کرا دیں. اچھا. آپ ہماری خواہش پوری کر دیں. ٹھیک ہے. انہوں نے وعدہ کر لیا. اب یہ جولائی کا واقعہ ہے, اور اس کے بعد چند ماہ کے بعد ان کی حکومت جو تھی وہ ختم ہو گئی. تو وہ ساری باتیں دھری کی دھری رہ گئیں. اسی لیے انہوں نے کہا وہ حکومت ختم ہوئی, پھر مارشل لا تک نوبت پہنچ گئی. اور وہ مارشل لا اور جو ایوب خان تھے انہوں نے وہاں اڈہ قائم کر دیا. وہیں سے جاسوسی طیارہ اڑا اور جو مار گرایا سوویت یونین نے. اور تو پھر اس کے بعد خروشیف نے کہا تھا کہ ہم نے نشان لگا لیا ہے یہ پاکستان پر اور بڑا بیر پر, اور جہاں سے یہ اڑا ہے جاسوسی طیارہ. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سوویت یونین جو ہے اس نے پھر ویٹو کرنا شروع کر دیا کشمیر پہ. جو بھی قرارداد پیش ہوتی تھی سلامتی کونسل میں وہ ویٹو کر دیتے تھے. پاکستان کے اور سوویت یونین کے تعلقات سخت خراب ہوئے, لیکن وہ جو کشمیر کے بارے ملنے کی توقع تھی,
یا ایک سمجھوتا ہونے کی توقع تھی اور امریکہ اپنا وزن ڈال سکتا تھا، وہ خواب دھرے کا دھرا رہ گیا، تو پھر معاملہ ہی الٹ گیا۔ سہروردی کہا ہوگا امریکی حکام نے کہ بھائی یہ کشمیر کر رہا ہے، تختہ الٹو اس کا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہو سکتا ہے، لگتے رہے نا سر۔ اور پاکستان جو ہے تو سہروردی جو مرحوم تھے بڑے کلے ٹھلے کے آدمی تھے۔ سر بھارت میں متنازع شخصیت، یعنی کہ ان کو کہا گیا وہ جو کلکتہ میں رائٹس ہوئے تھے، نہیں جو فساد اس وقت تو متحدہ بنگال کے وزیر اعظم تھے نا پاکستان بننے سے پہلے، تو انہوں نے پھر جو فسادات ہوئے تو گاندھی جی اور وہ دونوں وہی رہے اور ان کو تاخیر سے آئے وہ پاکستان میں، اور یہاں ان کی جو اسمبلی میں نشست تھی وہ ختم ہو گئی، کیونکہ قانون یہ تھا کہ جو 6 مہینے تک حلف نہیں اٹھائے گا اس کی نشست ختم ہو جائے گی۔ پھر تو انہوں نے پاکستان یعنی مغربی پاکستان میں اپنا مسکن بنایا اور یہاں انہوں نے عوامی لیگ کی بنیاد رکھی، یعنی جناح عوامی لیگ، پھر جناح مسلم عوامی لیگ، اور یہ پھر بالآخر عوامی لیگ بنی۔ تو وہ قائد حزب اختلاف تھے، حزب اختلاف کی قیادت انہوں نے شروع کی، یعنی باقاعدہ جو حزب اختلاف کی بنیاد رکھی ہے انہوں نے، تو وہ اب انہیں پھر ایبڈو کر دیا گیا، پابندی لگا دی گئی۔ وہ مشرقی پاکستان کے اور مغربی پاکستان کے درمیان ایک بڑا پل تھے، وہاں بھی پاپولر تھے، یہاں بھی پاپولر تھے، اور لوگ ان کو چاہتے تھے کہ وہ اقتدار میں رہیں اور سیاست میں رہیں، لیکن ماشاء اللہ نے ان کا راستہ روک لیا اور ان کو، اور بالآخر یہ پل ٹوٹ گیا اور پاکستان جو ہے وہ ہوتے ہوتے پھر دیکھا آپ نے کہ 2 لخت ہوا۔ تو ہماری جو فوجی قیادت ہے اس نے اس طریقے سے سیاست دانوں سے قوم کو محروم کیا اور پاکستان جو ہے ویران ہو گیا۔ سر بریک کے ٹائم ہونے اب والا یہ ہے۔ ہمارے دوست ہیں اسامہ عباسی، ٹھیک ہے، کائنات بہاولپور کے ایڈیٹر ہیں، ان کو آنکھوں کی بیماری لاحق ہو گئی ہے، پیچیدہ قسم کی، ان کا آپریشن ہونا تھا، ان بار بار وہ یعنی تقاضا کر رہے تھے کہ ان کا آپریشن جو ہے وہ حکومت کرا دے، تو پھر ان کو مجھے لکھ کے بھیجا، تو میں نے مریم بی بی کو بھیج دیا، اور انہوں نے کل ہی حکم دیا فوری طور پر کہ ان کا انتظام کیا جائے، ڈپٹی کمشنر کو حکم دیا، اور کا سارا اب علاج جو ہے اس کا اہتمام ہو گیا۔ شکریہ ہے مریم بی بی کا بھی، اللہ کرے کہ ان کو شفا دے۔ ایک ریکویسٹ اور ہے سر، وہ جو پاکستان کے طویل القامت شخص ہیں، طویل القامت شخص جو ہیں نصیر سمرو، وہ سر سے تعلق ہے، بالکل اندرون سندھ میں، ہاں جی، کس شہر میں؟ شکارپور کے قریب گاؤں ہے، وہاں پر وہ اس وقت بیمار ہیں، جی ہاں، لاچار ہیں، کا مسئلہ ہے، ان کا ایک سلنڈر آکسیجن کا ہر وقت جو ہے وہ ان کو لگا رہتا ہے، اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے ان کو، اور اگر آئیں وہاں ایمبولنس لے کے 10,000 روپے ایمبولنس کو لگ جاتی ہے، اتنا کرایہ لگتا ہے، اسپیشل ایمبولنس کرانی پڑتی ہے۔ تو سندھ حکومت جو ہے اس پہ غور کرنا چاہیے، وہ پاکستان کی شان ہے، پاکستان کے سب سے قداور شخص ہیں، طویل القامت، ان کی خبر گیری کریں، ان کا علاج کرائیں، ان کے دل پہ ہاتھ رکھیں اور حفاظت کریں، وہ ایک اثاثہ ہے، ان کی حفاظت ہونی چاہیے۔ چلیں سر دیکھتے ہیں اس پہ کیا جو ہے وہ ایکشن ہوتا ہے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ناظرین اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔